السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں۔ میم، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ خبریں چل رہی ہیں کہ تحریک عید سے پہلے یا عید کے بعد پی ٹی آئی چلانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ تحریک کا کیا ڈائمنشنز ہوں گی؟ پنڈی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہوگا، اسلام آباد پہنچیں گے؟ یہ آپ چیف آرگنائزر ہے، پنجاب کو لیڈ کر رہی ہیں، تو یہ تو ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو علی، مجھے صرف اتنا بتا دو، تحریک کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کیا پنجاب نکلا؟ یہ تو اب آپ لوگ بتاؤ گے نا، میڈیا بتائے گا، سوشل میڈیا بتائیں گے کیا آپ کے ٹکٹ ہولڈرز، آپ کے ایم این ایز، آپ کے ایم پی ایز نکلے؟ آج تک پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر پہلے مار کارکن کھاتا تھا، بعد میں باقی لوگ۔ اب پہلے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈر سامنے آئیں گے، اس کے بعد کارکنوں کی باری آئے گی۔ لیکن اس دفعہ آپ کو پنجاب کو کریڈٹ دینا چاہیے، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کو، ہمارے ایم این ایز کو، ہمارے ایم پی ایز کو اور ہمارے کارکنوں کو، سوشل میڈیا واریئرز کو، جس طرح سے انہوں نے پرامن رہ کر اظہار یکجہتی دکھایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے آ کر۔ اور آپ نے دیکھا ہے نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی، آرام سے ریمپ کے اندر لوگ آئے، بیٹھے، وزیر اعظم خان کے نعرے لگائے، ان کی رہائی کے نعرے لگائے، اور اس کے بعد سارے پرامن طور پر اپنے اپنے گھروں کو میم، چلے۔ سوال یہ ہے کہ ان پرامن احتجاجوں سے اللہ کرے کہ ہماری بھی دعا ہے کہ پرامن ہی آپ رہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان احتجاجوں سے خان صاحب باہر کیسے آئیں گے؟ اچھا علی، سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم تو پہلے دن سے پرامن ہیں اور پہلے دن سے مظلوم بھی ہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، عدالتوں میں ہم دھکے کھا رہے ہیں، جیلوں میں ہم لوگ، ہمارے کارکن، ہمارے رہنما، ہمارا لیڈر، اس کی فیملی، ملٹری کسٹڈی میں ہمارے لوگ، سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہم ہوئے۔ اس کے باوجود بھی ایک پارٹی ڈٹ کے، ایک شخص اپنے کارکنوں، اپنے لیڈران کی رہائی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، سمبھین سپرمیسی کے لیے کھڑی ہے۔ کوئی اور پارٹی، کوئی اور آپ کو نظر آتا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی کھڑی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہر چیز بھلا کر صرف پاکستان کا ساتھ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں عدلیہ سارے بوگس کیسز ہیں، آپ فوراً فیصلے کریں، انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کریں، آپ ہمارے سے کوئی وہ کریں۔ یہی میں آپ کو بار بار بتانا چاہتی ہوں، ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ 3 دن دھرنا دینا ہے اس کے والے سے، یہ جو علیمہ صاحبہ کی بات تھی، خان صاحب کی بہن ہے، اس کو پارٹی نے کس طرح لیا؟ کیا مطلب کہ آپ لوگ دھرنا دیں گے اب؟ دیکھیں، علیمہ آپا ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کی ساری بہنیں، وزیر اعظم خان کی اہلیہ، ساری فیملی، وہ پی ٹی آئی کے لیے کیا، پاکستان کے لیے قربانی دے رہی ہیں۔ ایک خاتون اول ہیں جو جیل میں بیٹھی ہیں، بے گناہی کی جیل برداشت کری ہیں، باقی 3 بہنیں ہیں، ایک کا بیٹا ملٹری کسٹڈی میں، اور تینوں بہنیں آپ نے دیکھا ہے کیسے اس گرمی میں فٹ پاتھ کے اوپر کبھی عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں، کبھی اڈیالہ کے باہر کھا رہی تو ہیں۔ آپ دھرنا دینے کا پلان ہے میں آپ کا؟ یہی آپ کو بتا رہی ہوں، ہر چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے، مشاورت سے ہو رہا ہے۔ احتجاجی تحریک کا پہلا فیز آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دیکھ لیا ہے۔ ہم یہی آپ کو بتا رہے ہیں، پرامن رہ کر ہم ہر کام کریں گے، جو جو آپشن آئے گا، لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہیپ ہیزڈلی چیزوں کو کیا جائے عالیہ گا۔ صاحبہ، ایک چیز بتائیے گا، دیکھیں، جو خان اور صاحب کا آپ ابھی بیان جو آتا ہے، بات کر رہے جی ہیں، جی بتائیں جو پہلے۔ ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہر طرح سے کام ہو رہا ہے، کسی کو یہ نہیں، ہر فرنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیگل فرنٹ کے اوپر بھی ہو رہا ہے، تحریک کو آگے بڑھانے پر بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہ اپنے کارکنوں کو گولیاں مروانی ہیں، نہ ہم نے اپنے کارکنوں کو جیلوں میں بھجوانا ہے۔ ہم اس لیڈر کو، اب ہم لوگوں کو نکلوانے پر بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر سختیوں پر بات نہیں کریں گے۔ اسی سوال لیے یہ ہے آپ کا، مشاورت سے سوال سارے یہ ہے کام میڈم کہ ایک پالیسی بیان خان صاحب اندر سے دیتے ہیں جو پارٹی کے اندر بھی جھلک دکھائی دینی چاہیے، لیکن آپ کی جو قیادت کے جو اوپر قیادت ہے، ان کی عمل سے اور ان کے جو کہہ لیں کہ بیانات ہیں، وہ پالیسی میچ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، کئی بار ایسے ہوا ہے، آپ یہ ریسنٹلی والا دیکھ لیں، کوئی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں تو کئی کہہ رہے ہیں خان صاحب کا جو بیان آیا وہ آپ کے سامنے، تو کئی کہہ رہے ہیں خان صاحب کا جو بیان آیا وہ آپ کے سامنے۔ ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں یہ پارٹی جو ہے وہ تو نہیں ہے نا کہ بلاول کے پیچھے بڑے بڑے انکلز اور ہماری آنٹیاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، یا جو بات نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف کہیں گے تو ان کے آگے کوئی بات نہ کرے. اس پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جس کے اندر بات چیت ہوتی ہے. ہماری وہ پارٹی موروثی پارٹی بھی نہیں ہے اور ہماری وہ پارٹی بھی نہیں ہے کہ جو اپنی بات نہیں کرتی. خان صاحب بھی جب باہر بھی تھے تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تھی باتوں پہ. خان آپ سے بہت خوش ہیں خان صاحب، یہ میں سوال پہ پہلے بتاؤں. کچھ ہم باتوں کے اوپر خان صاحب کو کنونس کرتے تھے، کچھ باتوں کے اوپر خان صاحب ہمیں کنونس کرتے آپ تھے. سے اسی طرح دیکھیں خان صاحب کارکردگی پر خوش ہوتے ہیں، ہمارا کارکن کارکردگی پر خوش ہوتا ہے. آپ سے خوش تو ہیں، لیکن جو کہہ لیں کہ پنجاب کو اب آپ نے جب پہنچنا ہے، لیڈ کرنا ہے، تو کیا پنجاب آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ماضی میں رپورٹس بھی کچھ بنائی اور رپورٹس آپ نے پھر پیش کی یا نہیں کی، اس کا بھی جواب دیجیے گا. اور دوسرا کل کی رپورٹ پہنچ چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا پہنچ چکی ہے، اس سے پہلے والی ریلی کی بھی پہنچ چکی ہے. خان جس صاحب کو چاہیے پہنچ گئی ہے رپورٹ. ساری رپورٹیں جی پہنچ رہی ہیں. ایسا تو اس سے آپ سے لوگ ناراض نہیں ہوتے میڈم؟ دیکھیں جی میری ایک بات سنیں، میں نے اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. میں نے کسی کو خوش کرنے یا کسی کو ناراض کرنے کے لیے ناراضگی کام پہنچی نہیں کسی کرنا. کی آپ تک؟ نہیں جی، میرے تک سب لوگ یہی مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، اور جو نہیں نظر آ رہے یا تو ان کو نظر آنا چاہیے یا اپنے لوگوں کو وہ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن ہو. کوئی ریزننگ ہونی چاہیے ان کے نہ آنے کی. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہماری کس سے ناراضگی نہیں ہے. میرا تو کوئی فیوریٹ نہیں ہے نا پارٹی میں، میرا تو وہی فیوریٹ ہوگا جو وزیر اعظم خان کے لیے نکلے گا. میں تو کسی کو نہیں کہتی کہ عالیہ حمزہ کی پیشی ہے میری پیشی پر آؤ، میں تو اکیلی آپ کے سامنے عدالتوں میں پیش ہوتی ہوں. ہم تو صرف کہتے ہیں جس کی پارٹی ہے، جس کے نام پر آپ ووٹ لے کر آئیں، جس کے نام کے اوپر آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اس کے لیے نکلیں. تو جو نہیں نکلے، جو رپورٹس کی ہیں، ان کے اوپر کب کوئی کام ہوگا، خلاف ورزی پہ عمل ہوگا اس پہ؟ میری ایک بات سنیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں ایک ایک رپورٹ خان صاحب کے پاس ہے، پارٹی بھی ان کی ہے، یہ فیصلے بھی ان کے ہیں. ہم تو انہوں نے ہم پر اعتماد کیا، اللہ رب العزت نے مجھے ایک عزت دی ہے. میں نے فیئر ہو کر بغیر کسی بائسنس کے جو صحیح رپورٹ ہے وہ اپنے لیڈر کو بتانی ہے، ان کو یہ بتانا ہے. کیونکہ اندر سے بھی تو وہ یہی کہتے ہیں نا، اندر سے خان صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہمیں آ رہا ہوتا ہے. میم ایک چیز تاثر یہ تھا کہ خان صاحب کے بعد جو لوگ بات کرنے جاتے ہیں وہ باہر آ کے صحیح نہیں بتاتے، کچھ اور بتاتے ہیں. اسی لیے خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی پہ پابندی بھی لگائی گئی ماضی میں. تو آپ چیف آرگنائزر ہیں، باخبر ہیں، تمام لوگوں سے رابطے ہیں، پنجاب جتنا بڑا تنظیمی عہدہ آپ کے پاس ہے، اس بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو خان صاحب کی باتیں ہیں وہ وکلا صحیح بات بار آ کے بتاتی ہیں یا ان کی بہنیں صحیح آگے بتاتی ہیں؟ اس پہ تو کلیئر کریں. دیکھیں علی، فیملی سے آگے آپ سے زیادہ کوئی سنسیئر نہیں ہو کوئی سکتا. باقی مینج ہو جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتی، آپ نام نہ لیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. پتہ یہ اتنی ایک چیز ہے اس پارٹی میں نا، ہر کوئی اپنے لحاظ سے محنت کر رہا ہے، ہر کسی نے اپنے لحاظ سے مار کھائی ہے. ہمیں ہر کسی کو کریڈٹ دینا چاہیے. دیکھیں میں اس دن کا کریڈٹ دینا چاہتی ہوں عامر ڈوگر صاحب کو، حامد رضا صاحب کو، علامہ صاحب کو، ایون میں علیمہ اپا کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. ہمارے سینیٹرز نکلے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. وہاں پر ہمیں اپنے جو لوگ نظر آئے ہیں، عامر ڈوگر صاحب نے جو کمال رول پلے کیا، یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے، اکیلی عالیہ حمزہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک پوری ٹیم ہے. کچھ لوگ علیمہ صاحبہ، کچھ لوگ ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. دیکھیں وہ مجھے عزت مان دیتے ہیں، سب لوگوں کا ہے. لیکن میڈم کچھ لوگ علیمہ صاحبہ کے اوپر یا خان صاحب کی بہنوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، جس میں سے پھر بعد میں وہ باتیں کچھ کلیئر ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس میں کنول شوذب صاحبہ آپ کی ماضی میں بڑی اچھی کولیگ رہی ہوئی ہیں. تو یہ باتیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں یا پھر یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہمیں نا پرسنالٹیز پر کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، اور پرسنالٹیز پر فوکس بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا نظریہ، ہمارا کام اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم یہ چھوٹی 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 چیزوں میں پھنس جائیں گے نا، فوکس ٹارگٹ وزیر اعظم خان کی رہائی ہے. کب تک خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ ٹارگٹ
عدلیہ کی آزادی ہے. خان صاحب کب تک باہر آ رہے فوکس ہیں؟ ٹارگٹ عوام کو حقیقی آزادی دلوانا ہے. فوکس ٹارگٹ جمہوریت ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, اس نے اس کو یہ کہہ دیا, اس نے اس کو یہ کہہ دیا, میں تو ان میں پڑھتی نہیں ہوں. لیکن یہ میں نے بتائیں کام ایسا کرنا ہے. سیاسی تجزیے کے طور پہ, یا آپ ایک کیا کہیں گی خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا جون جولائی میں باہر آ رہے ہیں, کچھ نے کہا عید سے پہلے آ رہے ہیں, کچھ نے کہا عید کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں. اچھا یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں. نہیں میں آ رہے اس ابھی. دن مانوں گی, میں اس دن مانوں گی جس دن عدالتیں ہمارے کیسز سن کر انصاف پر فیصلہ کریں گی, اور وہ انصاف لے کر. ڈیل سے متعلق بھی کلیئر کر دیں. یہ جو ڈیل کی باتیں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہلکے سے شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ کی پارٹی والے رکتے ہیں تو دوسری پارٹی والے شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ رکتے ہیں تو ویلوگر شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی واقعی آپ کے رابطے ہوتے ہیں؟ اور حکومتی لوگوں سے رابطہ تو خود آپ کی پارٹی کے لوگ مانے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بیرسٹر گور سے رابطہ کیا تھا جنگ پاک بھارت کشیدگی کے دوران. کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں؟ دیکھیں علی, میرا تو اپنے کام سے کام ہوتا ہے. چلیں ڈیل کا تو نہیں, تو رابطے تو بتائیں. کوئی رابطہ کرتا ہے نہ میں کس سے رابطہ کرتی ہوں. آپ تو ہارڈ بولتی ہیں اس لیے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا, باقیوں سے تو کرتے ہوں گے. میرا لوگوں کو پتہ ہے, میرا فوکس, میرا اپنے کام کے اوپر فوکس ہے جس کا میں نے رزلٹ دینا. اب رابطے ہوئے ہوئے ہیں, آپ باخبر تو ہیں, اتنا تو بتا دیکھیں میں باخبر تو بالکل ہی نہیں ہوتی, نہ میرے سے کوئی وہ کرتا ہے, آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. باقی دیکھیں کل خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے, جس نے بات کرنی ہے وہ سیدھی آ کر خان صاحب سے بات کریں اور بات کریں. ہمیشہ بڑی بڑی جنگوں میں بھی ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں, آپ ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں. ہماری کون سی لڑائی ہے کسی کے ساتھ؟ ایک جد و جہد ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے. ہم کوئی کسی سے لڑنے کے لیے تو نہیں بیٹھے, ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ تو ہے نہیں. ہم دیکھیں آپ بھی مذاکرات کی حامی ہیں کہ یہی ہونا چاہیے. دیکھیں مذاکرات تو ہونے چاہیے. مذاکرات کے دروازے کب بند ہوتے ہیں؟ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, اور ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے مفاد میں پاکستان خان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. جتنی دیر کریں گے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہم جیسے لوگ تو ملک کے لیے کھڑے ہیں, ہمارا ذاتی مفاد کیا ہے؟ ہم نے کون سا ایون فیلڈ بنانے ہیں, زرداری ہاؤس بنانے ہیں, بلاول ہاؤس بنانے ہیں؟ ہم تو عوام کے لیے نکلے ہیں. ہم تو پھر بھی وہی کریں گے, عوام کو روزگار ملے, عوام خوشحال ہو, پناہ گاہیں ہوں, یہاں پر لوگوں کے لیے کام. آپ یہ چاہتی ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو؟ دیکھیں ٹیبل پر بات ہونی چاہیے. ملک کے وزیر اعظم سے 180 سیٹوں والے سے کل کرے, آج کرے, کرنی پڑے گی. بہت شکریہ اور جی, کریں, اور پاکستان. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے عالیہ حمزہ صاحبہ کی.